بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور اتنی گرمی میں ایک گرم جوش اور محبت بھرا السلام علیکم. آج ایک سوال آیا ہے کراچی سے اور میں نے آواز تھوڑی تیز کی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ. کافی مدد کی تھی، مشورے وغیرہ دیے تھے تو عمل کیا الحمدللہ. اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں میں، شوہر بھی تھوڑا بہتر ہے میرا. آج ایک سوال کرنا تھا، چاہوں گی کہ اس کا جواب آپ ویڈیو میں ہی دیں تاکہ اوروں کو بھی اس کا پتہ چلے. عزت نام سنتے ہیں ہم لوگ کہ عزت، میری عزت، تمہاری عزت، عزت 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 سے بڑھ کے کچھ نہیں. یہ جملہ اکثر سنا جاتا ہے، یہ لفظ اکثر اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ عزت کس چیز میں ہماری، یا کس نے ہماری عزت خراب کی، یا ہم کس طرح کسی کی عزت خراب کر سکتے ہیں. عزت کن چیزوں میں ہے؟ کپڑوں میں، گھر میں، پڑھائی میں، یا پھر کس طرح ریپ ہو جائے اس میں. تو اس کا ذرا مجھے مفہوم بتا دیجیے گا. بے شک آپ مجھے وائس کر دیں، لیکن چاہوں گی کہ اس پر آپ ایک ویڈیو بنائیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے بالکل بھی کہ ریپ ہو جاتا ہے کسی کا تو کہتا ہے اس کی عزت چلی گئی، یا پھر کسی کو انسان کوئی ذلیل کرتا ہے تو کہتا ہے اس کی تو بھی کوئی عزت ہی نہیں رہی. عزت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، بہت گہرا سوال ہے. یعنی عام طور پہ خواتین اتنے اچھے سوال ڈیزائن نہیں کرتی، وہ جو چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں یعنی ٹائنی سے، ان پہ زیادہ ایشو کریٹ کرتی ہیں. اچھا، جب میں نے اس سوال پہ غور کیا تو مجھے اویس نے بھی کہا سر اس طرح کے کئی سوال خواتین کی طرف سے اس سے پہلے بھی آئے، لیکن اس طور پہ اتنے بولڈ اور کمپوز سوال نہیں تھے. اب عزت ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ پہلا اس کا حصہ ہے. دوسرا، کیا اگر عزت آپ کی ہے تو کیا آپ ہی نے اس کو خریدا، کہیں سے حاصل کیا، ارن کیا، گین کیا، یا آپ کو دی گئی امانت کے طور پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ عزت کے معاملے میں 5 درجے ہیں. پہلا درجہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ ہوں، مذہب کا ہے. اور جیسے ہمارا رب کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، لائے جاؤ گے، اور اگر میں نے تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارے اعمال نامہ دیا تو یہ عزت ہوگا. اگر سب کے سامنے بائیں ہاتھ میں ہوا تو بے عزتی ہوگی، کیونکہ بائیں ہاتھ والا جہنم میں جائے گا. اور وہاں سب کے سامنے جو آپ کی آنکھوں میں اس لمحے ایک بے یقینی ہوگی کہ اتنے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی. تو انفیکٹ یہ وہ جو تصور ہے کہ جتنی زندگی آپ کے پاس ہے، اگر اچھے اعمال کے ساتھ گزارو گے تو آخر میں عزت اپنے ہاتھوں ضائع نہیں ہوگی، بے عزتی سے بچ جاؤ گے. دنیا میں جتنے بھی خاص طور پہ اب آخری چونکہ مذہب اسلام ہے، تو جن جن چیزوں سے منع کیا، جب آپ منع ہو جاتے ہیں، اس نے کہا تقویٰ اختیار کرو، تو جو متقی ہوگا اس کی عزت ہوگی، نماز پڑھے گا اس کی عزت ہوگی، حج کرے گا اس کی عزت ہوگی، زکوٰۃ دے گا اس کی عزت ہوگی، جہاد کرے گا اس کی عزت ہوگی. جو یہ الٹ کرے گا، لائک ایک بندہ حج کر کے اور آ کے اس نے گناہ کیا، تو اس کی عزت اپنے ہاتھوں مٹی میں مل جائے. لوگ کہیں گے حاجی پاجی، یعنی حج کر کے آیا لیکن گناہ سے باز نہیں آیا، 900 چوہے کھا کے گیا تھا اور واپس آ کے پھر اس نے وہی. تو الحاج ہونے کے باوجود بھی عزت اس کے پاس جو مذہب نے اس کو دی تھی، تقدس کی، عمر کی، بالوں کی سفیدی کی، اچھے اعمال کی، گھر کی سربراہی کی، سوسائٹی میں نیک اعمال کی وجہ سے وہ اس کے پاس اسے چھن جائے گی، اور پھر اس کو ان گناہوں پہ سزا ملے گی چونکہ اس نے ڈیویٹ کیا. دوسرا ہوتا ہے جو عزت ملک دیتا ہے. لائک ملک اپنے کہتا ہے سب شہریوں کو ایک جیسی عزت ہے، ان کو انصاف ملے گا، ان کو احترام ملے گا، ان کو ہر جگہ برابری ملے گی. تو جب پولیس کسی کو پکڑ کے گھسیٹتی ہے، زنجیریں اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں. چونکہ نارملی عزت دار لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، تو اس کی بے عزتی ہوگی. اب جس نے الزام لگایا اس نے بے عزتی کی، اس نے خود کو گناہ کیا، زنا کیا، پکڑا گیا تو بے عزتی ہوئی. اچھا، ہر ملک اور معاشرہ کپڑوں کے بارے میں بھی بہت کانشیس ہوتا ہے. جو کپڑے اس جگہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، جو کام ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اسی پہ عزت ملتی ہے. امریکہ میں لوگ کہتے ہیں میں اپنے جسم کی مالک ہوں. جو عورتیں وہاں سیکسول موویز میں کام کرتی ہیں، ان کو نارمل فلم سٹارز کے طور پہ عزت نہیں دی جاتی، یعنی ان کو ناگواری کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اسی طور پہ فلمیں بنانے والے، ان کی عزت اور اکرام جو سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل بناتے ہیں، ان کو آسکر ایوارڈ ملتا ہے. آپ نے کبھی کسی نیوڈ اور گندی غلیظ فلموں والوں کو آسکر ایوارڈ ملتے نہیں دیکھا ہوگا. اسی طور پہ لائک انڈیا ہو، وہاں بھی جتنی مرضی آزادی ہو، تو عام لڑکی بالکل کپڑے اتار کے مارکیٹ میں چلی جائے کہ میری آزادی ہے، تو یہ
جب کوئی کرے گی تو اپنے آپ کو رسوا کرے گی. اچھا وہاں کپڑے کم کرنے ہوں گے تو آپ ٹرینڈز لے کے آؤ گے جو اس میں پہنا جائے گا, وہ بھی آپ گھروں میں یا گلی محلے میں اگر پہنو گے تو ایون ریل میں آپ کا ریپ ہو جائے گا. اور وہ ریپ کرنے والا کہے گا اپنا جسم دکھا رہی تھی تو ہم کیا کرتے, اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھتی, اس کے ایسے تھے. ابھی کل پرسوں ایک بچی اور وہاں مصیبت یہ مستقل چل رہی ہے چونکہ جس طرح پہ وہاں کپڑے بچیاں پہنتی ہیں, عورتیں پہنتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ عزت وہ احساس ہے جو آپ کو باعزت بناتا ہے. عزت وہ گماں ہے جو آپ نے اپنے ماں باپ سے, ان کی عزت اکرام سے یا ان کی پوزیشن کے اچیومنٹ کے طور پہ حاصل کیا. آپ کا باپ باعزت آدمی تھا, با کردار تھا, سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل تھا, سوسائٹی میں اس کا وزن تھا, تو وہ وزن آپ کو ٹرانسفر ہوا. اب آپ نے اس لیگیسی کو سنبھالنا ہے. ورنہ لوگ کہیں گے باپ بہت اچھا تھا, بیٹا ٹکا کے بے شرم ہے, بے حیا ہے, اور بیٹی نے یہ کام کیا, خاندان کے ناک کو بٹا لگا دیا. اب آتے ہیں پرسنل آپ کا, جو آپ کا جسم ہے, آپ کی ملکیت ہے, پر اس جسم کو ہم ڈھانپ کے رکھتے ہیں. ایون چھوٹا بچہ کبھی بچپن میں اس کی الاسٹک ٹوٹ جائے, نالا گر جائے, تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا, اپنے دونوں ہاتھوں کو سیکنڈز میں لا کے اپنے آگے اس حصے کو چھپائے گا. پورا جسم ننگا ہو جائے گا پر اس حصے کو چھپائے گا جسے وہ یورین کرتا ہے. وہ ایک عضو ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا احساس لگا دیا گیا کہ جو اس کی حفاظت کرے اس کی عزت ہوگی, جو اس کو غلط استعمال کرے وہ بے عزت آدمی ہوگا, جو اس کو جائز رستے پہ صرف کرے گا وہ انسانوں کی نسل کو آگے لے کے چلے گا. خود اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم مجھے اس چیز کی ضمانت دے دو جو دو رانوں کے درمیان ہے, اور وہ جنسی عضو ہے, لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی, اس کا مطلب ہے آپ اس کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتے, وقت سے پہلے آپ اس سے حرام کاری میں نہیں کر سکتے, آپ اسے ننگا نہیں کر سکتے. عورت اور مرد دونوں کا جو سطر ہے وہ تک مذہب نے طے کیا. مرد کے لیے ہم ناف سے لے کے اگر گوڈے یا گھٹنے جو ہمارے ڈھکے ہوئے ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں. عورت کے لیے اگر یہاں سے سینہ ڈھکا ہوا ہو اور گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں, بازو اس کے نہ بھی ہوں, ننگے ہوں, سر بھی اور چہرہ بھی, تو بھی اس کا جو سطر ہے وہ یہ والا سطر ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں نے پھر دیکھا کہ عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے عورت کو اس کے سینے کو ڈھانپ دیا, پھر اس کے سر پہ دوپٹہ آیا, پھر چادر. مختلف ملکوں میں چلتا رہا. ملکائیں ہوتی تھی اور طرح کے لباس پہنتی تھی, وزیر ہوتے تھے, وزیرنیاں اور طرح کے پہنتی تھی, عامی اور طرح کے, جو غلام ہوتی تھی ان کو اور طرح کے. اچھا غلاموں کے لباسوں میں ہمیشہ مردوں نے اپنی جنسی لذت پوری کرنے کے لیے ان کو کم لباس دیا. آج بھی دیکھ لیں سردیوں میں یورپ میں مرد پورے کپڑے پہنیں گے, عورتوں کو کم سے کم لباس پہنائیں گے تاکہ ان کو دیکھ کے آپ کو لذت ملتی رہے. اگر اپنی مرضی سے وہ اس میں کوئی رد و بدل کریں تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ نارم ٹریڈیشن کے خلاف چل رہی ہے. یعنی وہاں مسلمان عورتیں اگر برقع لیں یا اپنے آپ کو چھپائیں انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے, ان کی ننیں وہ پہنیں ان کو تکلیف نہیں ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل ہے ٹریڈیشن کے اعتبار سے, اور انہیں کیسی چاہیے کہ جو ان کی آنکھوں کو تراوٹ دے. فلم میں کوئی لڑکی برقعے والی یا بالکل ڈھکی, چونکہ لوگ جو جاتے ہیں ان کا تصور, وہاں عزت کا تصور اور ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اپنے جسم کو کسی مرد کو سونپ دے تو یہ گناہ ہوگا. یہ نہ ملک تسلیم کرتا ہے, نہ سوسائٹی تسلیم کرتی ہے, نہ خاندان تسلیم کرتا ہے, نہ مذہب تسلیم کرتا ہے, چونکہ اس کے ساتھ کہا گیا کہ تمہاری جسم کی حفاظت کی وجہ سے تم باعزت ہو, ورنہ تم ایک جانور کی سطح پہ چلی جاؤ گے. جس کا جی چاہے گا تمہارا جسم ننگا ہوگا, وہ اس کو دیکھے گا, چھوئے گا, استعمال کرے گا, اور تم ایک یوں سمجھیں پگ کی لیول پہ چلی جاؤ گے. فیمیل پگ جیسے یہ ڈاگس کی ہوتی ہیں, بچ, تو جو گلی کے کتے پاس سے گزرتے جائیں گے, اب اس کی عزت کے معاملے میں اس بچ کو آپ کبھی گھر نہیں لے کے جاتے. آپ گھر میں ان جانوروں کو رکھتے ہو ایون جو بہت محتاط ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ایون میٹنگ کے لیے بھی جو وقت ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر پاتے. یہ جو حساسیت ہے ان اعضاء کے بارے میں کہ جن سے نسل آگے چلنی ہے, لوگ خاندان بھی حساس ہیں, وہ اس میں کسی اور کی نظر پڑ جائے
जिस्म के उन उज़्व पे जो लड़की की इज़्ज़त के साथ जोड़े गए। अच्छा, लड़की की उंगलियों के साथ इज़्ज़त नहीं जुड़ी हुई, उसके पाँव के साथ इज़्ज़त नहीं जुड़ी हुई, बालों के साथ ही इज़्ज़त जुड़ी है। कोई बाल उसके काट दे तो बेइज्जती है। उसके सीने के साथ इज़्ज़त जुड़ी हुई है, उसके लोअर बिकनी लाइन के साथ जो हिस्सा है उसके साथ इज़्ज़त जुड़ी हुई है। अगर कोई उसकी मर्ज़ी के बिना उसको इस्तेमाल करेगा, जो उस पर हमला करेगा, तो उसे रेप कहा जाएगा, उसको ज़िना बिल जबर कहा जाएगा और कहा जाएगा उसने उसकी इज़्ज़त लूट ली। मियाँ बीवी के दरमियान जब ताल्लुक़ है तो 400 बंदे मिल के उनको इख्तियार देते हैं कि तुम अब ताल्लुक़ के ज़नो शू में जाओगे और ये तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। मुल्क ने, मुआशरे ने, निकाह नामे ने, अल्लाह ने, उसके रसूल ने, ख़ानदान ने और ख़ुद जो उनके आसपास थे सबको, कि अब इनके साथ जो शक नहीं किया जाएगा, ये उसको छुएगा, छेड़ेगा। तो जो इज़्ज़त है ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। इज़्ज़त के साथ आपकी आँखों की रोशनी, इज़्ज़त के साथ आपका हाल, इज़्ज़त के साथ आपका मुस्तकबिल, इज़्ज़त के साथ लोगों का आपके बारे में तासुर, इज़्ज़त के साथ आपका ज़मीन पे ज़मीन ज़्यादा होने के लिहाज से आपकी वक़्त, ये सब तय होती है कि आप कितने वक़्त वाले हो, कितने इज़्ज़त वाले हो, कितने इकराम वाले हो, कितने एहतराम वाले हो। फिर कानून, मुआशरा और मज़हब ये आपकी हिफाजती लेयर्स में आता है। तो इसलिए इन चीज़ों में से कोई चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं हो सकता कि आप आधी शर्ट फाड़ के कहें कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं नंगी चलूँगी या नंगा चलूँगा। इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तौर पे लड़के बुनियान पहने ना पहने, लड़की को शमीज़ पहननी है, उसको ब्रा पहननी है, ताकि उसकी जो इज़्ज़त के हिस्से हैं वो महफूज भी रहें, नुमायाँ भी ना। जो नुमायाँ करेगी तो उसको कहा जाता है ये तवाइफ है, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये कॉल गर्ल है, चूँकि वो अपनी इज़्ज़त को हाथों में लेके खिलौने के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो जो लड़का या लड़की, जो मर्द या औरत, इन सारी जिस्म के हवाले से हो, इकराम के हवाले से हो, एहतराम के हवाले से हो, या नॉर्म्स के हवाले से हो, जिन चीज़ों से डेविएट करेगा तो वो बेइज्जत कहलाएगा। कुछ जबरन करेगा तो फिर इज़्ज़त लूट के ले जाएगा। इसलिए इसकी हिफाजत करने में उम्र गुजर जाती है, तब जाके महफूज रहती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।